دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پر گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں سٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف، فکر کے ملو جلت اثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے کہا اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر سے ان کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلا ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام میں لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو۔ کسی کونے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا کسی اور جانور کی ہیں جو لکڑی کے تختوں پر بھاگتے دوڑتے ہیں اور ان کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی پورا دن فارم پہ کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہیں ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے اکثر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہے اور گلہریوں کی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوئیں تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسی میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا منبع پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے فوراً آوازوں کی شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑا نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھیں اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا اور دیکھنے میں انتہائی خوفناک اور بدشکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اسی نے تعمیر کروائی ہوگی۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع کی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فی الفور پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر لاش کو جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا اور سرکاری سردخانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دیں۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کی پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی، اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ وکول ڈاکٹر سے اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں جنوا دیا گیا تھا، اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی۔
بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیتناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کو کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہوگا کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں اور کسی کونے کسی کمرے میں دیوار کریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچے رہنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا اور وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھا یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آواز سنائی دیتی یا اس عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ عفریت لکڑی اس لیے کریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کھرچتے ہوئے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پہ پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، لیکن ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں بھی فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کی کوشش کی اور مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی کہ جیسے کوئی کھڑکی کی شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھینچ لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا ہوتا ہے۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتے ہی میں منہ کی بل نیچے گر جاتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک عضو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر ہی رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو، میں نے جاگتے ہوئے سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، غرض ہر جگہ اس بلا کے کھرچنے کی آواز سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل میں جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھیں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونے شروع ہو گئی اور میرے گریڈز میں بھی کمی آنے لگی۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکی بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے اور میرا معائنہ بھی کروایا گیا
تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹرز کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچنے کی آوازیں سنائی دیں۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دورہ شروع ہو چکا تھا، اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی پھر سے۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ عفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے، یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور پھر مجھے وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ 10 سال بعد اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عفریت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھیں، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر دکھائی دینے لگی اور مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی، جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا، اور اب 10 سال بعد میں ایک پراسیکیوٹر کی حیثیت سے اپنے عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنے فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چاچو نے اور ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لی تھیں، بقول ان کے کہ اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکن اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ وہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور وہ کس چیز کا سامنا کرنے لگے ہیں۔